الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کے اس مبارک اجتماع کے موقر صدر فضیلۃ الشیخ الطاف حسین بیجی حفظہ اللہ اور دیگر معزز علماء کرام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، موجودہ دور میں ایک فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پورے معاشرے کو اور اسی طرح مسلم کمیونٹی کو بھی اپنے شکنجے میں کستا جاتا ہے. وہ فتنہ ہے آزادی کا، آزادی کے نام کا، آزادی کی طرف بلانے کا. بہت لبھانے والا فتنہ ہے. آزادی کے نام پر معاشرے کے بالخصوص پڑھے لکھے لوگ، اونچی سوسائٹیوں میں رہنے والے لوگ، دین کی کمزوری اور صحبتوں کی اور علم کی مجلسوں سے دوری کے نتیجے میں یہ کثرت کے ساتھ شکار ہے. آپ دیکھیے دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ آزادی کی دعوت چل رہی ہے. آزادی، آزادی، انسان کو آزادی ملنی چاہیے. آزادی اس کا بنیادی حق ہے. اس آزادی کے عنوان سے، اس آزادی کے لبھانے والے موضوع سے آدمی متاثر ہے، پورا سماج متاثر ہے. الا من رحم ربک، پورا سماج. لیکن اگر وہ غور کرے کہ جس آزادی کی طرف دنیا بلا رہی ہے وہ آزادی نہیں ہے، حقیقت میں وہی غلامی ہے اور وہی بربادی کی راہ ہے. اسلام پابندی کا، سرنڈر کرنے کا نام ضرور ہے، اپنے آپ کو پابند کرنے کا نام ضرور ہے، لیکن وہ پابندی، وہ غلامی جو رب العالمین کے لیے ہے اور اس کی دین کے لیے ہے، یہ دنیا کی اس آزادی سے نجات دینے والی ہے جو اس کی تباہی کی بنیاد ہے.
یا جو جھوٹی آزادی ہے. مثال کے طور پر دنیا چاہتی ہے کہ جو لوگ کھانا پینا جیسا چاہیں ویسا انہیں آزادی ملنی چاہیے. کھانے پینے کی آزادی کے نام پر شراب پینے کی آزادی ہونی چاہیے. آپ چھوٹی سی بات دیکھیے، ایک دو مثالیں بھی اگر ہمارے دماغ میں بیٹھیں تو اپنے دین پر ہمارا اطمینان اور ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے. کھانے پینے کے نام پر پابندی کیوں؟ آزادی ہونی چاہیے. آزاد دنیا اسی کی طرف بلاتی ہے. کہیں جو مخصوص حلقے میں مخصوص فکر رکھنے والے لوگ کچھ آستھاؤں کی بنیادوں پر ان سے ان کے کچھ مسائل ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے. لیکن عام طور پر یہ شراب کے نام پر جو آزادی ہے، دیکھیے یہ کتنی خطرناک ہے. ساری دنیا تباہ ہے. ساری دنیا. کہا جاتا ہے کہ جتنے کرائم ہوتے ہیں، جتنے جرائم فرد کے فیملی سے لے کر کے سماج تک، معاشرے تک ہوتے ہیں، اس میں کہیں 2/3 کہا جاتا ہے، کہیں اس سے زیادہ کہا جاتا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ شراب نوشی، نشہ خوری ہے. یہ نشہ خوری کی وجہ سے سماج میں مجرمانہ عمل سب سے زیادہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اور دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ آزادی کے نام پر کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ شراب نہ پیے. اس لیے شراب کے لیے باقاعدہ لائسنس جاری کیے جاتے ہیں. باقاعدہ آزادی کے نام پر شراب کی فیکٹریاں ہوتی ہیں اور شراب پینے کے لیے کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی. لیکن دیکھیے اس آزادی کا انجام کیا ہے. غور کریں گے کہ دنیا جس آزادی کے نام پر یا جن چیزوں کو آزادی کے نام پر اجازت دیتی ہے، اس کے انجام پر غور کیجئے تو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے، یہ بربادی ہے اور ہلاکت ہے. اب جب اس کا انجام سامنے ہے، اس کا رزلٹ جب سامنے ہے، تو چونکہ ایک عنوان بنا کر کے رکھا ہے، یا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی حاصل ہو، ساری دنیا اسی طرح کے وبا میں، بلا میں مبتلا ہے، تو کوئی کسی کو کہہ نہ سکے. لیکن انجام سے ساری دنیا جوجھ رہی ہے. ساری دنیا جوجھ رہی ہے. لیکن اسلام دیکھیے، اسلام جب کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، شراب کی خرید و فروخت حرام ہے، شراب لینا لے جانا حرام ہے، شراب تیار کرنا، اس میں مدد کرنا حرام ہے، اس کی قیمت کھانا حرام ہے، تو دیکھیے کیا اسلام یہ نہیں چاہتا ہے؟ یہ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان اور معاشرے کا انسان جس کو بہت ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بخشی ہیں، وہ شراب جیسی بری لت کا، نشہ جیسی بری لت کا شکار ہو کر کے غلام نہ بن جائے. غلام بن جاتا ہے آدمی. دیکھیے سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ نشہ خور نشہ کا غلام بن جاتا ہے. اور دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ نہیں، آزادی ہونی چاہیے. آزادی. ہمارے اپنے وطن میں بھی شراب اور نشہ کی پابندی کے بہت سارے قانون بنتے رہتے ہیں اور مستقل طور پر اس کی آزادی کے نعرے اور اس کے لیے مستقل اجازتیں، پرمیشن، ساری چیزیں جاری ہیں. لیکن ہم ایمان والوں کو ان نعروں سے اور ان حقیقتوں سے، ان کے دھوکوں سے اور اس آزادی کے نام پر پوری چیزوں کا جو معاملہ ہے، اس کے انجام اور اس کے واضح انجام سے خبردار رہنا چاہیے، اور اس سے ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. دیکھیے شراب کا خطرہ، نشہ کا خطرہ کتنا ہے. اس سے بچنے کی تدبیریں بھی ایک طرف جاری ہیں. تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو رخا پن دنیا کا کس لیے ہے؟ جھوٹی خواہشوں کے لیے، جھوٹے مفاد کے لیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دین ہمارا اسلام ہے، ہمیں پابند کرتا ہے بہت سارے عقیدے، بہت سارے معاملات میں، بہت سارے اخلاقیات کے لیے. لیکن حقیقت میں ان پابندیوں سے ہمیں باطل آزادی کے نام کی جو خطرناکیاں ہیں یا غلامیاں ہیں، حقیقت میں وہ غلامی ہے.
اسلام کی زبان میں، شریعت کی وضاحتوں میں، اسلام چھوڑ کر کے عقیدے سے لے کر کے اسلامی عادات، عبادات اور جو بھی احکام ہیں ان کو چھوڑ کر کے جو معاشرہ کسی طرف جائے گا تو غلامی میں چلا جائے گا. اس کو جکڑ لیں گے وہ عقیدے اور وہ اعمال جو آزادی کے نام پر اسلام کے خلاف ہیں. اپنی زنجیروں میں وہ نکل نہیں سکتا ہے جب تک کہ اسلام کے سائے میں اور اسلام کی ہدایتوں میں نہ آ جائے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہمارے سماج کا. دیکھیے کتنا بڑا فتنہ یہ بن چکا ہے کہ سماج میں ہمارا معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے. اس آزادی کا انجام کیا ہے؟ کسی بھی مسئلے میں آپ کوئی بھی مسئلہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ملک میں، سماج میں قرضے بانٹے جا رہے ہیں، سودی. کہیں کہیں مسلم محلوں میں اگر کچھ مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے اگر کچھ مسائل ہیں یا ان کی مطلب معاملات میں خامیوں کی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ انہیں لون نہیں دیا جائے گا اور وہ زون ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ زون میں لون دینا خطرے سے خالی نہیں ہے. اور بہت سارے مسلمانوں کو سنا جاتا ہے کہتے ہوئے کہ ہمارے اوپر تو یہ پابندی ہے، ہمارے یہاں مشکلات ہیں. دیکھیے وہ بہت سارے کثرت کے ساتھ بات کریں گے، لیکن قرض کیا ہے؟ صحیح معنوں میں یہ سودی قرض کیا ہے؟ یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والا، اپنے آپ کو جکڑے میں لے جانے والا عمل ہے، بہت خطرناک ہے. آپ دیکھیے جو لوگ بھی سودی معاملے میں، معاشرے میں آزادی، بینکوں کی تحریک، سودی جو ادارے ہیں ان کی ترغیب کی بنیاد پر جو لوگ سودی نظام میں جاتے ہیں، اسلام کہتا ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے. تحریک یہ چلتی ہے گلی گلی، گھر گھر، آج میڈیا کے ذریعے ہر فرد تک کہ نہیں، لوگوں کو اپنے معاملات کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنی تجارتوں کے لیے سود لینے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ پابندی کیا ہے؟ دقیانوسی ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ ایک آدمی نے جب بینک سے سود لیا اپنے سسٹم کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنے بہت سارے مسائل کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلام بن جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلام بن جاتا ہے، اور ایسا غلام بنتا ہے کہ رات دن اس کے اوپر میٹر سود کے جاری رہتے ہیں اور غلامی کی زنجیر اس کو جکڑتے جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ سروے اٹھا کر کے دیکھیے، آج تو گوگل بھی سروے بتاتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو سودی قرض لینے کی وجہ سے خودکشیاں کثرت کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر ایمان رکھنے والا اور اس پر ثابت قدم رکھنے والا بھی شیخ بیان کر رہے تھے. ایک بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین کتنا اہم ہے اور ثابت قدمی کتنی ہے. یہ ثابت قدمی میں کمزوری ہی کا نتیجہ ہے، عدم ثبات کا ہی نتیجہ ہے. آدمی ڈھیلا ڈھالا ہے، دل کمزور ہے، پروپیگنڈے کثرت کے ساتھ ہیں، انسان کو لالچ لگتی ہے، آزادی کی طرف ہر معاملے میں جب بلایا جاتا ہے تو لپک پڑتا ہے، انجام نہیں دیکھتا. غور کیجئے جب پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ آزادی کس کو کہتے ہیں. آزادی کہتے ہیں ایک انسان کی، اس بات کو کہتے ہیں آزادی کہ ایک انسان کو جو آزادی عزت بخشے، جس انسان کو، جس سماج کو آزادی عزت بخشے، اس کا وقار بڑھے، اس کی کرامت و شرافت بڑھے. تو کیسے بڑھے گی؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی توحید سے اس کی عزت بڑھتی ہے، اس کے قبول کرنے سے، صرف اسی کی بندگی سے، صرف اسی کے لیے سجدہ سے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو رہا. جو ایک اللہ کے لیے سجدہ اپنے سجدے کو خاص کر لیتا ہے، دیکھیے ہزاروں کے لیے بندگی کی غلامی سے رب العالمین اسے نجات دے دیتا ہے. تو یہ سوچنے کی چیز ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پر، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پر آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے راہ عمل اور راہ نجات جب ایک مومن مان لیتا ہے تو دیکھیے تقلید کی غلامی سے بچ جاتا ہے.
بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے؟ بچ جاتا ہے تقلید کی غلامی سے، اور اسی طرح بہت ساری فرقہ بندی کے دلدل میں دھنسنے سے وہ بچ جاتا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک در سے دوسرے در پر وہ بھٹکتا رہتا ہے. بچتا کب ہے؟ جب بچتا اسی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر لے اور اللہ ہی سے امیدیں باندھے، اللہ ہی پر بھروسہ کرے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں حقیقت میں یہ اللہ کی غلامی کا دین ہے، اور دنیا کے جو دنیا کی زنجیریں اور جکڑنے ہیں ان سے نجات کا دین ہے. یہ حقیقت میں آزادی دلانے والا دین ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین میں آ جاتا ہے وہ دنیا کی غلامی سے اسے آزادی مل جاتی ہے. لیکن نعرہ دیکھیے، تحریک دیکھیے، مشن دیکھیے کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اور دین کی غلامی سے معاشرے کو بالخصوص مسلم کمیونٹی کو آزاد کرنے کے لیے کتنی سازشیں چل رہی ہیں. بہت سازشیں. ہمارا کام ہے ہم غور کریں، فکر کریں، دیکھیں. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک بات کا دیکھیے، جائزہ لیجیے. چند باتوں کو ہی مثال کے طور پر رکھیے. جیسے مثال کے طور پر آپ سے بتایا کہ یہ سودی قرض ہے. یہ سودی قرض جو ہے یہ آزادی کے نام پر بہت تحریک ہے. اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، یہ دقیانوسی کی بات ہو رہی ہے، معاشرے کو اٹھانے میں رکاوٹ کی بات ہو رہی ہے. معاشرے کو اٹھا کر کے ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہ تو انسان کی شرافت کے خلاف ہے. غالب کہا جاتا ہے کہ بہت قرض میں کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا اپنی زندگی میں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن بھی مت کرو، میری قبر بھی نہ بنائے، ورنہ یہ قرض لینے والے جو ہیں، یہ قرض لینے والے ہماری قبر پر بھی آ کر کے کھڑے رہے. تو جو قرض کی آزادی سماج میں حاصل ہے، ان کی نوعیت کیا ہے؟ سودی قرض کی. تباہ ہوتے جا رہے ہیں. عام طور پر آپ دیکھ لیجئے تباہ ہوتا جا رہا ہے معاشرہ، اور معاشرے کے وہ لوگ جو سودی دلدل میں پھنستے ہیں، اور بڑے سے لے کر کے چھوٹی مثالیں آپ ریکارڈ پر دیکھتے رہتے ہیں. تو ایک بار وہ غالب نے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں کا مطلب شراب کا رسیا ہوا تو غلام بن گیا. اب غلام بن گیا تو اسے شراب پینی ہے، اب اسے قرض بھی لینا ہے، کچھ بھی کرنا پڑے، گھر کو برباد کرنا پڑے، چوری چماری کرنی پڑے، عزت آبرو برباد کرنی پڑے، سب کرے گا. اسے نشہ چاہیے. اب نشہ کے نام پر انسان کو نشہ چاہیے. دنیا کی آزادی کی تحریک کا مطالبہ یہ ہے، اس کی روح یہ ہے، باطل تحریک کا، کہ لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے. لیکن ایک مسلمان کو، اسلام کے ماننے والے کو دیکھیے، جب اسے بصیرت حاصل ہوتی ہے تو کتنا اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں جو چیز حرام ہے اس سے بچنا ہی حقیقت میں آزادی ہے. تو کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. بات سمجھتا بھی آدمی کی ہونے والا ہے، اس کا انجام کتنا برا. تو جس کا انجام برا ہو وہ آزادی کیا ہے؟ آج دیکھیے جنسی خواہشات میں آزادی، جنسی خواہشات کو تکمیل کے لیے آزادی چاہیے. دنیا کی باطل، خطرناک، گندی اور غلیظ زبان بھی آزادی کے نام پر استعمال کی گئی اور پوری دنیا میں اسے پھیلایا گیا. میرا جسم میری مرضی. آپ سوچئے کتنے اس کے اثرات ہوئے، اور کتنے اثرات بد سے کتنا معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ اور مطلب کمزور صنف نازک کا طبقہ برباد ہوا، شکار ہوا. کہا نہیں جا سکتا. لیکن یہ باتیں کیسے آئیں؟ یہ باتیں آئی اسی راستے سے. چھوٹا تھا، آپ اپنا تجربہ دیکھ لیجئے اور دیکھتے رہتے ہیں ہم. جو ہمارے گھروں میں، معاشرے میں آج آزادی کے نام پر، آزادانہ شادی اور رشتے کے نام پر جو ماحول بنتا جا رہا ہے، اس کا بھی انجام دیکھ لیجئے.
انسان کو دین شرافت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، اس کی حیثیت بخشتا ہے، یہ دین کے تھرو سے ملتا ہے، اور یہ اصل آزادی ہے۔ اور جھوٹی آزادی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے 95% سے زیادہ وہ رشتے خطرے میں پڑتے ہیں جو لڑکیاں اپنی مرضی سے اور اپنی آزادی سے حاصل، سماج کی، قانون کی آزادی سے، عدالتوں میں ہونے والے نکاحوں کی مطلب اختیار سے جو مطلب قانون ہے اس کو استعمال کرتی ہیں، جو ان کے رشتے 95% سے زیادہ خطرے میں پڑتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کیا پوزیشن بنتی ہے؟ بیان کرنے سے باہر ہے۔ بیان کوئی بھی موضوع اس پہلو پر، کسی بھی پہلو سے، اولاد آزاد ہو گئی، اولاد آزاد ہو گئی تو اس کا کوئی سینٹر نہیں رہا۔ اس کے ماں باپ جو اصل ہے اس کے لیے وہاں سے وہ جب مضبوطی کے ساتھ اولاد جڑی نہیں رہی تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہوا کہ برباد ہو گئی۔ ایسے ہی آزادی کا نتیجہ ہے کہ جب علماء سے لوگ آزاد ہو گئے، اپنی مسجدوں سے لوگ آزاد ہو گئے، 100 میٹر میں اس سے زیادہ لوگ کھڑے ہیں روڈ پر اور مسلم بستی ہے، یہ آزادی کا نتیجہ ہے۔ مسجدوں سے آزاد ہو گئے، فتنوں سے بچنے کے لیے لازم ہے، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، اس سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ مسجدوں سے آدمی جڑے۔ یہ آزادی نہ سمجھے کہ ہماری مرضی، ہم اتنا بڑا اجتماع اور ہمارے معزز علماء کا بیان جو بھی انہیں تھوڑا بہت ملے گا، یہ دنیا کی خطرناک سلسلے اور جال سے ان کو فتنوں سے بچانے والا ہوگا۔ لیکن آزادی کے نام پر معاشرہ اس طرح چل رہا ہے کہ مسجدوں سے جڑنے کے لیے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں، آزاد ہے، علماء سے آزاد ہے، آزاد کی بات تو چھوڑ دیجئے، بیزار ہے۔ تو اس بیداری کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس بیداری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسجد کے اندر اللہ کی غلامی کے لیے اپنے آپ کو جوڑ لینا مسجد سے، اور علماء سے اپنے آپ کو جوڑ لینا، یہ دنیا کے باطل سلسلے اور باطل نیٹ ورک کے غلامی سے بچانے والا یہ راستہ ہے، اور یہ جب تک اختیار نہیں کریں گے بچ نہیں سکتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، باتیں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت علمی اور اہم باتیں ہو چکی ہیں۔ میں سرسری طور پر یہ چند باتیں میں بس آپ کے سامنے میں نے رکھنا چاہا کہ تھوڑا سا بھی ہمارا ایمان اور اطمینان بڑھنا چاہیے کہ رب العالمین نے تو ہمیں اسلام دیا۔ اسلام کا مطلب استسلام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر، دین پر، اس کی اطاعت و بندگی کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سنت کے تابع کر دینا، مسلک سنت پہ اپنے آپ کو کاربند کر لینا۔ یہ طریقہ کیا ہوگا؟ یہ طریقہ ہوگا دنیا کی عبادت کی اور دنیا کی غلامی سے نجات کا، اور اسی طرح دنیا میں پھیلے ہوئے بہت سارے اماموں کے راستے، اور اسی طرح فقہی اور مطلب بہت سارے طریقوں سے بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ اور دنیا میں جو اور بہت سارے مسائل ہیں ان میں اسلام کی اخلاقی تعلیمات اور اسلام کے معاملات کی تعلیمات پر کاربند رہنے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے فتنوں سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو بالخصوص یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو، آزادی کے نام پر دنیا کے باطل اور دنیا کے تباہ کو غلامی کی طرف اپنے آپ کو ڈالنے سے بچائیں، اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں، اور یہ سمجھیں آپ کی جو علماء سے دور کرنے کی تحریک چلاتے ہیں یا علماء کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، علماء حق، سلفی علماء کے خلاف، اور جو آزادی کی باتیں کرتے ہیں، وہ حقیقت میں آپ کو غلامی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ وہ آپ کو دنیا کی آزادی کے نام پر جو جھوٹی غلامی ہے اس کی طرف آپ کو لے جا کر کے اس نیٹ ورک سے آپ کو باندھ دینے والے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ اسلام حقیقت میں حقیقی اور سچی آزادی کا علم بردار ہے، اور اسلام کے خلاف آزادی کے نام پر، اسلام کے عقیدے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف آزادی کے نام پر جو سماج کو باہر لایا جاتا ہے اسلام کے دائرے اور ہدایتوں سے، یہ حقیقت میں غلامی
کا مشن ہے، غلامی کا۔ آپ کو بتایا کہ یہ سودی مشن کیا ہے، یہ دنیا میں یہودیوں کی غلامی کا مشن ہے۔ غلامی کا مشن یہ چلایا جاتا ہے کہ بانٹو سود۔ آپ جتنا ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں اس کی بات کیا کروں، یہ ڈیولپمنٹ جتنا کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر اپنے پاس پاور نہیں، قوت نہیں، ہماری اکانومی مضبوط نہیں، ہماری پیداوار مضبوط نہیں، تو یہ کیا ہے، یہ غلامی کا پورا کاروبار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین سے راضی رہنے کی توفیق دے، اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر ہونا سب سے بڑی اپنی آزادی سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اسلام کے خلاف جتنی آزادی کی باتیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں سمجھ دے کہ اسلام کے خلاف جتنی تعلیمات و ہدایتیں ہیں حقیقت میں وہ غلامی کا راستہ ہے۔ اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تیرے تقوی پر، تیرے دین پر رہیں، اس کی رضا، اس پر راضی رہتے ہوئے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے اللہ تیرے دین پر ہو، تیرے نبی کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔